اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس کا نام شہزادی ہے۔ اس کا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ اسے عمر سے بدبو آتی تھی۔ ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، وہ اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اسے جان چھڑوا دو۔ وہ کسی طرح وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا۔ وہ ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر اسے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ وہ ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن وہ بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر، کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ شہزادی بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی۔ وہ عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا۔ عمر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ شہزادی نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ وہ عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا، گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ اس نے کبھی پوچھا، نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی، لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو۔ جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہے تھے، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا 7 روٹی کھا رہا تھا، 7 سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی۔ عمر میں سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں، وہ حادثہ تھا، یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی، بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھانا کھاتا۔ گھر آیا، مجھے سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دے کر بولا، شہزادی، آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔
فارس کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں عمر پہ۔ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگی، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کے سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے میں بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھ تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور پلیز دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔